بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یا عنوان ہے وہ ہے حمد، اور یہ حمد لکھی ہوئی ہے اسماعیل میرٹھی نے۔ اس کی آج ہم مختصر سی تشریح کریں گے۔ پہلے اشعار کو دیکھ لیتے ہیں۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا۔ شاعر کہتا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس جہاں کو بنایا ہے، اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اور پھر شاعر کہتا ہے کیسی زمین بنائی، کتنی خوبصورت زمین بنائی، اور جس کا رنگ کیسا ہے؟ خاکی، مٹی والا، مٹیالہ۔ اور لاجوردی کس کو کہتی ہیں؟ نیلا آسمان، نیلے رنگ کو کہتی ہیں لاجوردی۔ اور سر پہ لاجوردی یعنی کہ نیلے رنگ کا چھت بنایا۔ آسمان سے مراد شاعر نے چھت لی ہے، اور زمین کو فرش کا ہے۔ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے۔ پھر شاعر آگے یہ کہہ رہا ہے کہ مٹی ہے، اور مٹی سے اللہ پاک نے خوبصورت رنگوں کے بیل بوٹے یعنی درخت وہ پیدا کی۔ جڑی بوٹیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ مٹی سے، زمین سے۔ تو شاعر کہتے ہیں مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، کہ مٹی ہے اور مٹی سے اللہ پاک نے خوشنما رنگ کے بیل اور بوٹے بنا دیے۔ اور ان کا رنگ کیسا ہے؟ پیناک کے سبز خلت۔ خلت کہتے ہیں وہ کپڑے جو کوئی بادشاہ کسی کو گفٹ کرتا ہے، تحفہ کرتا ہے، یا کپڑے کہہ لیں، لباس کہہ لیں۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جو مٹی سے بیل اور بوٹے اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں، ان کو جوان رکھنے کے لیے سبز رنگ کے کپڑے پہنا دیے ہیں، یعنی کہ ان بیل بوٹوں کا رنگ کیسا بنا دیا ہے؟ سبز۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ خوش رنگ اور خوشبو، خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہیں اگائے۔ شاعر کہتے ہیں خوش رنگ یعنی اچھے رنگ والے، جن کو دیکھیں تو آنکھوں کو مزہ آتا ہے، دیکھنے سے آنکھوں کو مزہ آتا ہے، یعنی آنکھیں خوش ہوتی ہیں۔ اچھے رنگ والے اور اچھی خوشبو والے پھول ہیں اگائے، یعنی مٹی سے ہی بیل بوٹے بھی بنائے اور پھر خوش رنگ اور خوشبو والے پھول بھی اگا دیے۔ اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستان بنایا۔ کھنڈر کہتے ہیں ویران جگہ کو، جہاں پہ وہ والی جڑی بوٹیاں ہوں جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، ویرانہ۔ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ خاک تھی، مٹی تھی، لیکن اس مٹی کو اللہ پاک نے گلستان بنا دیا، باغ بنا دیا۔ میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے۔ پھر آگے شاعر اگلے شعر میں یہ کہہ رہا ہے، میوے کہتے ہیں پھلوں کو۔ ایک تو وہ میوہ ہوتا ہے نا جو ہم کھاتے ہیں، انگور کا بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھل، ہر قسم کے پھل کو میوہ کہتے ہیں۔ میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، خوش ذائقہ جن کا ذائقہ بڑا پیارا، بڑا اچھا ہے۔ رسیلے جو رس سے بھرے ہوئے ہیں، رس والے ہیں، رسدار ہیں۔ چکھنے سے جن کے ہم کو شیریں دہاں بنایا۔ کہتے ہیں یہ ایسے پھل ہیں جن کو جو ہی ہم چکھتے ہیں تو ہمارا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، یعنی مالٹا آپ کھائیں، سیب کھائیں، انار کھائیں، آم کھائیں، انگور کھائیں، کیلا آپ کھائیں۔ کیلے میں تو خیر اس طرح کا رس نہیں ہوتا، لیکن کچھ نہ کچھ رس کیلے میں بھی ہوتا ہے، ورنہ تو وہ سوکھا ہوا کیلا ہو۔ تو یہ سارے جو میوے ہیں یہ اتنے خوش ذائقہ ہیں، اتنے رس سے بھرے ہوئے ہیں کہ ان کو کھانے سے ہمارا منہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ سورج جو ہے نا، اس کی وجہ سے اس دنیا میں رونق ہے، یعنی اگر سورج نہ ہو تو روشنی نہیں ہوگی، روشنی نہیں ہوگی تو ہر چیز اندھیرے میں ڈوبی ہوگی۔ جب ہر چیز اندھیرے میں ڈوبی ہوگی تو ہم تنگ ہو جائیں گے اندھیرے سے، لیکن ایک مخصوص وقت کے بعد سورج کی کرنیں نکلتی ہیں اور ہر چیز خوش ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا صبح ہوتی ہے تو پرندے کتنے چہچہاتے ہیں، ادھر ادھر اڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، کیوں؟ صبح ہو گئی ہے نا، رات کا سناٹا، رات کا اندھیرا ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ اور صبح کے ہونے کی وجہ کون بنا؟ سورج۔ اور سورج کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے۔ رہنے کو یہ ہمارے اچھا مقام بنایا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ شاعر اس حمد میں
اس دنیا کو مکان کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا ایک مکان ہے جس کا چھت لاجوردی رنگ کا ہے, نیلے رنگ کا ہے, اور جس کا فرش خاکی رنگ کا ہے, اور اس میں ہم سب رہ رہے ہیں, اور رہنے کے لیے جو مٹی ہے اس میں سے پھول پھل بیل اور بوٹے بھی وہ نکال رہا ہے, اور رسیلے رنگ کے رسیلے رس سے بھرے ہوئے پھل بھی پیدا کر رہا ہے. یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی, قدرت نے تیرے ان کو تسبیح خواں بنایا. اب کہتے ہیں کہ یہ جو چڑیاں ہمیں نظر آتی ہیں, طوطے ہیں, مینا ہے, کبوتر ہیں یا ہدہد ہے, تو یہ ساری چہکتی ہیں. شاعر یہ کہتا ہے یہ چہکتی نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کی حمد و ثنا, اللہ پاک کی تعریف بیان کرتی ہیں. آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے. شاعر کہتا ہے کہ پانی چل رہا ہے, رواں ہے. آپ کہتے ہیں پانی کو, رواں کہتے ہیں چلنے کو. آب رواں کے اندر, چلتے ہوئے پانی کے اندر مچھلی بنائی تو نے. اے اللہ پاک تو نے مچھلی پیدا کر دی, مچھلی کے تیرنے کو. اب مچھلی کہاں تیر رہی ہے؟ آب رواں بنایا, چلتا ہوا پانی بنا دیا. چلتے ہوئے پانی نے مچھلی پیدا کر دی اور مچھلی کے تیرنے کے لیے چلتا ہوا پانی بنا دیا. ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی, ہر چیز سے ہے تیری کاریگری. کاریگری کہتے ہیں فن کو, اچھا فن. کاریگری کہتے ہیں جس میں ہنر نظر آئے, ایسا کام جو آنکھوں کو خیرہ کرے, جو آنکھوں کو بھلا محسوس ہو, آنکھوں کو اچھا محسوس ہو. اچھے طریقے کے ساتھ جو کام کیا جائے اس کو کہتے ہیں ہنرمندی کے ساتھ, کاریگری کے ساتھ. یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاہ بنایا؟ شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا میرے رب تو نے بنائی ہے, رائے گاہ یعنی یہ فضول نہیں ہے, ویسے ہی تو نے نہیں بنائی بلکہ اس دنیا کا ایک مطلب اور مقصد بھی ہے. اور مطلب اور مقصد کیا ہے کہ ہم نے اللہ پاک کے حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے ہیں, اور سب سے اہم ترین بات لوگوں کے کام آنے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں, لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنی. ہم اس دنیا میں آئے ہیں, جب ہم جائیں تو ہم بہت سے اللہ کے احکام پر عمل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پھیلا کر جائیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے جائیں. تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا. اب اس کے کچھ مشکل لفظ ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. لاجوردی کس کو کہتے ہیں؟ نیلا آسمان, نیلا رنگ. کھنڈر, ویران جگہ. شیریں دہاں, میٹھا منہ, میٹھا. تسبیح خواں, تسبیح پڑھنے والا, حمد و ثنا پڑھنے والا. آب رواں, چلتا ہوا پانی یا بہتا ہوا پانی. رائے گاہ, فضول. رائے گاہ, فضول. تو یہ آج کا تھا جی ہماری حمد اور اس کی مختصر سی تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی. اللہ پاک آپ کا, میرا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.